ذرا سوچئے، ایک سلطنت جو اتنی تیزی سے پھیل رہی ہو کہ اس کی سرحدیں ہر روز بدل رہی ہوں۔ ابتدائی اسلامی سلطنتوں کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، شاید تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج۔ اتنی وسیع اور متنوع آبادی کے لیے ایک ایسا قانونی نظام کیسے بنایا جائے جو سب کے لیے برابر اور منصفانہ ہو؟ یہ صرف حکومت چلانے کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے وجود کا سوال تھا۔ تو اصل سوال یہ تھا کہ لاکھوں لوگوں، درجنوں زبانوں اور سینکڑوں تہذیبوں کو انصاف کے ایک ہی دھاگے میں کیسے پرویا جائے، ایک ایسا نظام کیسے بنایا جائے جو سب کو قبول ہو۔ یہی وہ چیلنج تھا جس کے جواب میں اسلامی قانون نے جنم لیا۔ تو اس بہت بڑے چیلنج کا جواب کوئی جلدی میں نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہری سوچ تھی، ایک پورا منصوبہ تھا۔ یہ انصاف کا ایک ایسا خاکہ تھا جو صرف قوانین کی ایک کتاب نہیں تھا، بلکہ بنیادی اصولوں پر مبنی ایک مکمل فلسفہ تھا۔ آئیے ذرا اس خاکے کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو اس پورے سسٹم کا جو دل تھا نا، وہ تھا فقہ۔ اب فقہ کیا ہے؟ اس کو یوں سمجھے کہ یہ ایک طرح کی قانونی تحقیق تھی، یعنی یہ وہ عمل تھا جس کے ذریعے علماء الہی احکامات یعنی شریعت کو روزمرہ زندگی کے عملی مسائل پر لاگو کرنے کا طریقہ نکالتے تھے۔ جیسے قرآن میں تجارت میں ایمانداری کا حکم تو ہے، لیکن فقہ یہ بتاتی ہے کہ ایک کاروباری معاہدہ ٹھیک کیسے لکھا جائے گا تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ یہ جو قانونی عمارت تھی، یہ 4 بہت مضبوط ستونوں پر کھڑی تھی۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم ستون تھا قرآن۔ اگر کسی مسئلے کا حل وہاں نہیں ملتا تو پھر پیغمبر اسلام کی سنت کو دیکھا جاتا۔ اس کے بعد باری آتی تھی علماء کے اتفاق رائے یعنی اجماع کی، اور اگر پھر بھی کوئی نیا مسئلہ سامنے آ جاتا تو قیاس کا استعمال ہوتا، یعنی پرانے فیصلوں کی روشنی میں نئے مسائل کا حل تلاش کیا جاتا۔ مطلب ایک ترتیب تھی، ایک پورا سسٹم تھا جس پر عمل کیا جاتا تھا۔ لیکن ان سب سے بھی بڑھ کر ایک چیز تھی، ایک بنیادی اصول جو اس پورے نظام کی روح تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ثبوت کے بغیر کوئی سزا نہیں۔ کسی پر الزام لگانا ایک بات ہے، لیکن اسے ثابت کرنا بالکل دوسری۔ اسی اصول نے یقینی بنایا کہ انصاف کا ترازو ہمیشہ سیدھا رہے۔ تو یہ تو ہو گئیں تھیوری کی باتیں، لیکن اصل میں سنہری دور کی ایک عدالت دکھتی کیسی تھی؟ چلیں ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور ایک عدالت کا دروازہ کھول کر اندر جھانکتے ہیں کہ وہاں انصاف ہوتا کیسے تھا۔ عدالت کے اندر سمجھیں 2 اہم کردار تھے۔ ایک تھا قاضی، جو سرکاری جج تھا اور اس کا کام تھا مقدمہ سن کر فیصلہ دینا۔ دوسری طرف تھا مفتی، جو ایک آزاد قانونی ماہر کی حیثیت رکھتا تھا۔ قاضی قانون کو لاگو کرتا تھا، جبکہ مفتی قانون کی گہرائی اور اس کی تشریح پر اپنی رائے دیتا تھا۔ یہ ایک طرح کا چیک اینڈ بیلنس تھا، جس سے انصاف کی شفافیت برقرار رہتی تھی۔ اچھا، تو عدالت کا ماحول کیسا تھا؟ دیکھیں، کچھ اصول بالکل واضح تھے۔ سب سے پہلی بات، اگر کسی نے الزام لگایا ہے تو ثبوت بھی اسی کو لانا پڑے گا۔ گواہوں کی بات بہت اہمیت رکھتی تھی، لیکن ہاں، گواہوں کے کردار کو بھی پرکھا جاتا تھا تاکہ کوئی جھوٹی گواہی نہ دے سکے۔ حلف کو کوئی مذاق نہیں سمجھا جاتا تھا، اور قاضی کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ غیر جانبدار رہے اور ہر کسی کی اس تک رسائی ہو۔ اور یہ ایک مشہور قانونی کہاوت ہے جو اس پورے سسٹم کا خلاصہ کر دیتی ہے: ثبوت کا بوجھ الزام لگانے والے پر ہے اور حلف اس پر جو انکار کرتا ہے۔ مطلب صاف تھا، اگر ثبوت نہیں تو کوئی مجرم نہیں۔ یہ اصول آج بھی دنیا کے زیادہ تر قانونی نظاموں کی بنیاد ہے۔ چلیں اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کوئی مالی لین دین کا جھگڑا ہے، تو اب دعویٰ کرنے والے کو کیا کرنا ہوگا؟ اسے کم از کم 2 مرد گواہ لانے ہوں گے، یا پھر 1 مرد اور 2 خواتین۔ اس دور کے سماجی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ اصول بنایا گیا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ثبوت کے قوانین کتنے واضح اور تفصیلی تھے۔ تو یہ جو اسلامی قانون کا نظام تھا، یہ صرف اپنے دور تک ہی نہیں رہا۔ ارے نہیں، اس کی میراث تو صدیوں تک پھیلی اور اس نے پوری دنیا کے قانونی نظاموں پر بہت گہرے اثرات چھوڑے جو آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ آئیے اس شاندار میراث پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا اثر پڑا عالمی تجارت پر۔ کیسے؟ اسلامی تجارتی قانون نے کچھ ایسی نئی چیزیں متعارف کروائیں جیسے بزنس پارٹنرشپ اور چیک کا تصور۔ اس کی وجہ سے چین سے لے کر اسپین تک کے تاجروں کے لیے ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا اور بڑے پیمانے پر تجارت کرنا ممکن ہو گیا۔ اس نے عالمی معیشت کی شکل ہی بدل دی۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، یہ پوری کہانی بتاتی ہے۔ 8ویں صدی میں قانون کو لکھا گیا، پھر 11ویں صدی تک کاروباری شراکت جیسے اسلامی تصورات یورپ پہنچ چکے تھے۔
12ویں صدی میں مدارس جیسے تعلیمی ادارے بنے جو آج کی یونیورسٹیوں کا ابتدائی ماڈل تھے، اور آج تک اسلامی مالیات کے اصول پوری دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی کہانی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی قانون نے دنیا کو صرف کچھ قوانین ہی نہیں دیے، بلکہ جدید معاہدے کا تصور دیا، ایک آزاد عدلیہ کی بنیاد رکھی، بین الاقوامی تجارت کے اصول بنائے، اور ایک ایسی علمی روایت قائم کی جس نے علم کی روشنی پوری دنیا میں پھیلائی۔ یہ واقعی ایک زبردست میراث ہے۔ اور یہ ساری بات ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ جب ہم انصاف کے اس قدیم لیکن اتنے جدید نظام کو دیکھتے ہیں تو کیا یہ ہمیں سوچنے پر مجبور نہیں کرتا کہ آج اپنے اس دور میں ہم انصاف کے ان بنیادی اصولوں سے کیا سیکھ کر ایک بہتر اور زیادہ منصفانہ دنیا کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟